السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل۔ دراصل ایک صاحب نے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں سوال نامہ بھیج کر یہ معلوم کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء سے معقر مفتیان کرام کے ساتھ تفصیلی جواب دیا۔ آپ اسے بغور سنیے، میں بعین ہی جواب پڑھ کر سناتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ امت دعوت ہے، یعنی دعوت اللہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104، ترجمہ: تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کرے، نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے، برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33، پہلی آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کرے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ رکھے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل اور احسن وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو۔ اس میں دعوت اللہ کی سب صورتیں داخل ہے، زبان سے، تحریر سے یا کسی اور عنوان سے۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضے کا انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و احسان، یہ سبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے دعوت اللہ کے ترک ہے۔ تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا، اور ان بزرگوں نے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم بانی وائس کہتے ہیں، 1924 عیسوی میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے 50 کلومیٹر فاصلے پر جنوب کی سمت واقع علاقہ میوات سے اس جماعت کی ابتدا ہوئی۔ اس تبلیغی جماعت کی بنیادی اصول و ضوابط میں 6 صفات کی محنت ہے تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ دوستو، تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ جس بے نمازی نماز کے پابند اور مسجد سے دور رہنے والے مسجد میں حاضر باش ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کے فیصلوں پر یقین اور آخرت پر یقین پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو بزرگوں نے کہا ہے کہ حکیمانہ تبلیغ و دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی قوت، اسلام کی اطاعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم کو مسلم بنانے سے بھی زیادہ اہم کام مسلمان کو مسلمان نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمان کو دینی مسلمان بنانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے، بغیر تبلیغ کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام بزرگوں نے مختلف انداز میں دین کی تبلیغ کا کام کیا اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مقاصد میں جو اہم چیز ہے، قرآن نے دعوت و تبلیغ ہی کو بتایا ہے۔ آپ کی ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کے لیے وقف تھی۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام یہ مقصد حیات جان لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو بالخصوص امت محمدیہ کے علماء اکرام کو اپنا انبیاء اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ تبلیغ کے ذریعے ایمان مضبوط ہوتا ہے، خدا پر توکل اور بھروسہ قائم ہوتا ہے، آخرت پر یقین آتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے،
امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور تبلیغی جماعت شرعی حیثیت سے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اکابر علماء سے ثابت ہے، اس لیے امت کے ہر فرد کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لینا۔ انشاءاللہ ہم آئے دن اسلامک ٹاپک کے اوپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔